اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستو آج کی اس پیاری ویڈیو میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سرکار سے بے پناہ محبت اور غزوات میں حضرت علی نے جو دلیرانہ انداز میں شجاعت و بہادری کا اظہار فرمایا اس حوالے سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور میں مزید گزارش کرتا ہوں ان دوستوں سے جو اس چینل پر نئے تشریف لائے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ دوستوں یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے والا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانت دے کر تم بھی مدینے چلے آنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینے ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیس بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو دینا شروع کر دیں اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکے میں 3 دن رہا اور پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھا، یہاں تک کہ میں قباء میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عقد مواقع میں بھی آپ کے بھائی ہیں۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا کہ دو صحابہ کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت اور بہادری شہر آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اسی لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شعبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراف قریش سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا کرم
अल्लाह करीम ने थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया और जुल्फ़कार हैदरी ने इसके घमंड को खाक व खून में मिला दिया। इसके बाद आपने देखा कि उतबा के भाई शोबा ने हज़रत उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ख्मी कर दिया, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने झपट कर उस पर हमला किया और उसे भी जहन्नम में पहुँचा दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंग ओहद में जब कि मुसलमान आगे और पीछे से कुफ़ार के बीच में आ गए, जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, तो इस वक्त सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी काफिरों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी कत्ल कर दिए गए हैं। इस ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि इधर उधर तितर बितर हो गए, बल्कि इनमें से बहुत लोग भाग भी गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमानों को आगे पीछे से घेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाह से ओझल हो गए, तो पहले मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदों में तलाश किया मगर नहीं पाया, फिर शहीदों में तलाश किया, वहाँ भी नहीं पाया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से भाग जाएँ। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर उठा लिया, इसलिए अब बेहतर यही है कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों में घुस जाऊं, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैं तलवार लेकर ऐसा सख्त हमला किया कि कुफ़ार बीच में से हटने लगे और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई है। मैं दौड़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हुआ। कुफ़ार का ग्रोह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इनको रोको। तो मैंने तन्हा इन सब का मुकाबला किया और इनके मुंह फेर दिए और कई एक को कत्ल भी किया। इसके बाद फिर एक गिरोह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से बढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया तो मैंने फिर इस गिरोह का अकेले मुकाबला किया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ़ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मतलब यह है कि अली को मुझसे कमाल कुर्ब हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं तुम दोनों से हूँ। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाकर हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम का शहीद हो जाने की नीयत से काफिरों के झुंड में तना घुस जाना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले गिरोह से अकेले मुकाबला करना आपकी बेमिसाली बहादुरी और इंतहाई दिलेरी की खबर देता है। साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे इश्क और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए ताकि हमें मालूम चल सके कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।